ہے کوئی مسلم ہو۔ حضور سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ کون ہوگا؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا دنیا میں جو کسی کے دل کو جیت لے گا، کسی کے دل کو خوش کر دے گا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہی مانا جائے گا۔ تو تم کوشش کرو کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے دل کو خوش کریں۔ اللہ توفیق دے تو کھانا کھلاؤ، اللہ توفیق دے تو کپڑا پہنا دو، اللہ توفیق دے تو پانی پلا دو۔ کھانا کھلانا اتنا مبارک عمل ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی یتیم کو کھلاتے، کبھی مسکین کو کھلاتے، کبھی قیدی کو کھانا کھلا دیتے۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، کھانا کھلانا۔ لیکن آج لوگ اتنے بخیل ہو گئے کہ کھانا دیں گے بھی تو وہ کھانا دیں گے کسی کو جو کھانا خراب ہو جائے۔ نہیں، جو تمہیں اچھا لگے وہ دوسرے کو کھلاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ لیکن آج کھانا کھلانے میں بھی لوگ پیچھے۔ کتنی گاؤں کی مسجدیں ایسی پڑی ہیں، پوچھو امام صاحب نہیں ہے تو تنخواہ ہو جاتا تو کھانا کوئی نہیں دیتا۔ ایک امام تو کھانا کے لیے پٹھے جاؤ فلانے کیا کہہ دو آج ہماری دعوت ہے، تو گھر والا کہہ دو آج ہم کا ننپارا جا کے موقع نہیں، دوسرے کو کہوائے، دوسرے سے کہوائے کہ آج ہم کا گنا کاٹے جائے کہ تو کسی کوئی کیا کہوائے۔ ایک امام اور گھر میں پلٹ پلٹ کے دعوت کہلاتا ہے، چار چار گھروں سے دعوت واپس آتی ہے ایک امام کے بارے میں۔ جبکہ حدیث پاک میں الجنت تشتاق اربعۃ نفر یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جنت چار لوگوں کو پکارے گی کہ میرے اندر چلے آؤ۔ جنت پکارے گی۔ نمبر ایک پر حضور فرماتے تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ دوسرے نمبر پر حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا مطعم الجیعان، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ وصائم فی شہر رمضان، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والا۔ ان چاروں کو قیامت کے دن جنت خود پکارے گی کہ آؤ میرے اندر آؤ۔ انہیں لوگوں میں ایک بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا جب اتنا ثواب ہے تو مسجد کے امام کو کھلانے میں کتنا ثواب ملے گا، کہ جس سے مسجد آباد، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، بھوکا بھی ہے، عام بھوکوں کو کھلا دو تو تمہارا مرتبہ اتنا بلند ہو جائے، اور مسجد کے امام کو کھلا دو تو کتنا درجہ بلند ہو جائے۔ اس لیے لوگوں یہ نیکیوں میں کبھی پیچھے نہ رہا کرو۔ لیکن آج ہماری ماں بہنیں وہی کھانا دے ہیں جو خراب ہے۔ جیسے مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، یہ گاؤں میں ایک مسجد رہے، مولوی صاحب پڑھاوت رہا، گاؤں بھر امام صاحب کے چندہ دے، کھانا دے، رمضان آوے افطاری دے، اور گاؤں میں ایک گھر ایسا رہا ہے جو امام صاحب کے نہ چندہ دے نہ کھانا، رمضان گزر جائے افطاری تک نہیں دے۔ امامو جان کے کہ گاؤں میں اگر کوئی دشمن ہے تو فلنوا ہے۔ ایک دن مولوی صاحب بصیر پڑھائے ٹہارت رہا ہے مسجد کے آنگن میں، تو وہی گھر سے جونے گھر سے کبھو کچھ نہیں آوا، وہی گھر سے ایک چھوٹ لڑکا مٹی کا کنڈا سر پر رکھے اور کاغذ ڈھکے مسجد کی طرف چلا۔ مولوی دیکھیں تو سوچیں لاگت ہے آج ہے کہ دل میں کونو رہے پٹھائی دی سے اٹھائے کے کنڈا بیچارے مسجد میں بیٹھے تلسی مار کے کاغذ ہٹائیں تو دیکھیں پورا کنڈا کھیر سے بھرا ہے۔ تو مولوی چونکے کہیں ہائی لائی گھر سے کبھو افطاری تک نہیں، آواز پورا کنڈا کھیر سے بھر گیا ہوا ہے۔ تو مولوی کہنے لگے ارے تیرے مہتاری کا اگر کھیر پٹوے گرائے میرے کھاتے تو کونو پیالی میں پٹھائی دیئے ہو، کونو پلیٹ میں پٹھائی دیئے ہو، کہ پورا کنڈا بھر کے کائے پٹھائی سے کام ویسا ہوئی کھا۔ تو لڑکوا کہ نہیں مولوی صاحب اماں کھیر بنا کے رکھی اور چلی گی پانی لے،
اتنے میں کتوا ہوا منہ ڈال کے کھائے لاگ تو ابا لاٹھی لے کے امم دورے کہیں آرے کھیر کتا جھوٹ کہہ دیس کہا ہوئی رے تو کہیں گھبرانا مسجد میں پٹھے تھے مولوی کھائے لے جب مولوی سنن کو اٹھائے کونڈا پھینکی کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو لڑکے وہ روئے لاگ تو مولوی ڈاٹی نے بھی روتا کیوں ہے لیکن مولوی صاحب کونڈا پھوڑ ڈالے ہمارا اماں کوڑا کیما پھینکی ہے مولوی صاحب یہی ہمارا اماں کوڑا پھینکت رہا ہے کوڑا پھوڑ ڈالے اب ہمارا اماں کوڑا کیما مولوی اپن پھپڑی پیٹے لگے کہ ہائے اللہ کھیر ملی کتک جون وہ ویسے برتن میں جمع کوڑا پھینکا جاتا ہے اللہ کے نام پر دو تو جو چیز تمہیں پسند ہے حدیث پاک میں حضور فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ تم میں کا کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے اس لیے ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ نے 4 دن کی زندگی دی ہے نیک بن جاؤ اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو حضور کے زمانے میں ایک